اس کے بعد دوسری صف منتشر ہو کے نہ بیٹھیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وقال تعالى في موضع آخر ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عزت و کبریائی اور تمام طرح کی شان و شوکت، ہر طرح کی رفعت و بلندی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مدبر و کارساز، مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ رسول مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر، جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کے اعتبار سے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتوں کے کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، اس بات کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ موضوع آج مکمل نہ ہو سکے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا تو انشاءاللہ آنے والے مہینے میں اس کی میں تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع جو آپ نے ابلاغ ذرائع کے اعتبار سے دیکھا اور سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ تاریخ بنانے والی خواتین۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا فانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی تخلیق فرمائی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ مردوں کی تخلیق یہ سبب بنی ہے عورتیں۔ مردوں کی تخلیق میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ سبب کس کو بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو بنایا۔ اس لیے تاریخ کے اندر، اس دنیا میں اندر اور اس سرزمین پر جہاں مردوں نے اپنے خدمات انجام دیے ہیں، انہوں نے اپنے دین کی خدمت کی ہے، وہیں پر عورتوں نے دین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں رکھا ہے، اور کسی بھی میدان میں ہو، صرف اسلام ہی کے میدان میں نہیں، دین ہی کے معاملے میں نہیں، دنیا کے کسی بھی میدان میں اگر آپ کو مردوں کی اچھی تاریخ نظر آئے گی تو اس کے بالمقابل خواتین کی بھی کچھ تاریخ آپ کو دیکھنے کے ملے گی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی 2 چیزوں کے ذریعہ، ان 2 مخلوق کے ذریعہ، مرد اور عورت کے ذریعہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس آبادی کو قائم کیا ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور انہیں یہ حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کے لیے سب سے بہترین مسکن اور سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ ان کا اپنا گھر ہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے خواتین کی جماعت اور جمعیت، تم اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، اور زمانے جاہلیت کی طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، زمانے جاہلیت کی طرح اپنی عریانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، زمانے جاہلیت کی طرح اپنی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
باہر دندناتی ہوئی مت پھرو۔ یہ قرآن کریم خواتین کو ایک بہترین اسلوب میں اور ایک بہترین مقصد کے تحت خواتین کو اپنے گھروں میں قرار پکڑنے اور ان کو اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس حکم کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کے تشکیل میں، سماج کی اصلاح میں، سماج کو اچھے راہ کے یا اچھے راستے پر لانے میں خواتین عضو معطل بن کر رہ جائیں، وہ صرف کچن تک محدود رہیں، امور خانہ داری تک محدود رہ جائیں، لوگوں کو صرف یہ تاثر دیا جائے کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو کھانا بنانے تک، کھانا کھلانے تک اور کھانے پینے کی اشیاء کو مہیا کرنے تک اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ کیونکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے صفحات کو دیکھتے اور پلٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر ایسی بہت ساری اسلامی خواتین اور بہت ساری ایسی صحابیات آپ کو ملیں گی جن کی تاریخ اور اسلامی خدمات آسمان کے آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، امور خانہ داری کی جو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی ہے، وہ ساری ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہوئے دین کی خدمت کی ان کے اندر اس قدر تڑپ تھی اور اس قدر ان کے اندر جستجو پائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تاریخ کو نمایاں انداز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ کو ایک بہترین انداز میں تاریخ کے صفحات میں قلم بند کیا کہ رہتی دنیا تک انسان ان کی تاریخ کو دیکھتا اور سمجھتا رہے گا۔ انہی خواتین میں آپ نے سنا ہوگا ایک خاتون اس سرزمین پر ایسی بھی گزری ہے جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو سن 1193 عیسوی کے اندر جس نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا، سن 1193 کے اندر جب جنگ طرابلس لڑی جا رہی تھی اور اٹلی کے فوجی، اٹالین فوجی مسلمانوں کو تہو تیغ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ یہ چاہتے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی شناخت کو، مسلمانوں کی حیثیت کو اور مسلمانوں کے مقام اور مرتبے کو اس روئے زمین سے ختم کر دیا جائے۔ جب اس کے مقابل میں جنگیں لڑی گئیں جس کو جنگ طرابلس کے نام سے کہا جاتا ہے، تو اس جنگ کے اندر دشمنوں کے مقابل میں صرف مسلمان مرد ہی شامل نہیں تھے، بلکہ جتنی تعداد میں مسلمان مرد میدان کے اندر نظر آئے اس سے کہیں زیادہ خواتین کی تعداد دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خواتین جو مسلمان مردوں کی خدمت کرنے میں مصروف تھیں، مسلمان فوجیوں کو پانی پلانے کے اندر مصروف نظر آ رہی تھی اور مسلمان فوجیوں کے اوپر جو جس قدر زخم آ رہے تھے ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی یہ فاطمہ بنت عبداللہ جس کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، صرف 17 یا 18 سال کی بچی، مورخین نے فاطمہ بنت عبداللہ کی جو عمر بتائی ہے جنگ طرابلس کے موقع پر لڑی جانے والی جنگ کے شرکت کے موقع پر، کہا کہ اس وقت فاطمہ بنت عبداللہ کی عمر صرف اور صرف 17 یا 18 سال کی عمر تھی، لیکن اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کا یہ جذبہ تھا کہ یہ فوجیوں کے اندر اور جنگ کے اندر شریک ہونے والے جنگجوؤں کے لیے سقائی اور پانی پلانے کا انتظام کرتی تھی۔ اسی لیے ایسے موقع پر علامہ ابوالکلام آزاد نے اور مولانا علامہ اقبال نے
اس فاطمہ بنت عبداللہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ ان کے خدمات کی سراہنا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے نظم کے ذریعہ سے ان کی اس طرح سے تعریف کی اور کہا کہ یہ سعادت، پانی پلانے کی جو سعادت تھی، جنگیوں کی خدمت کرنے کی جو سعادت تھی، فوجیوں کے پیاس کو بجھانے کی جو خدمات تھے، اس خدمات پر علامہ اقبال نے سراہنا کرتے ہوئے لکھا کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ اس کے بعد بڑا بہترین جملہ لکھا، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اس کے ذریعہ سے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے آنے والی عورتوں کو اپنی کارکردگی کو نمایاں کرنے اور خوابیدہ خوابوں کو جو ان کے دلوں میں ابھی امنگیں لے رہی ہیں ان کو آگے بڑھنے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے فکر کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو عورتوں اور مردوں سے جہاں آباد کیا ہے، آباد کرنے کے بعد جو ان کا مقصد بتایا ہے وہ یہ کہ وہ کامیابی کے ایک پیمانہ مقرر کریں، اور کامیابی کا پیمانہ کوئی انسان مقرر کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کامیابی کے پیمانے کو اگر کسی نے متعین کیا ہے تو وہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا پیمانہ ہے، پرہیزگاری کا پیمانہ ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اپنے مقام اور مرتبے کو بلند و بالا کر سکے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق ذکر اور انثی کے ذریعہ سے کی ہے، انسانوں کو ایک مرد اور عورت کے ذریعہ سے پیدا کیا ہے، اور مرد اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد ان کو قبائل میں تقسیم کیا، خاندان میں تقسیم کیا، ماحول اور معاشرے کے اندر تبدیل کیا، تاکہ ان کی شناخت اور پہچان ہو سکے، فلاں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، خاندانی اعتبار سے فلاں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ان ساری تفریق کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے یہاں گرچہ خاندانی اعتبار سے کوئی بڑے خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اگر اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام اور درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ امتیاز اسی صورت میں پائی جا سکتی ہے جب تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری اتم طریقے سے، پورے طریقے سے موجود ہو۔ میرے بھائیوں، نام روشن کرنے کے بھی دو پہلو ہیں۔ کبھی آدمی مثبت راستے میں اپنے نام کو روشن کرتا ہے اور کبھی منفی راستے میں اپنے نام کو روشن کرتا ہے۔ آپ اپنے خاندان اور معاشرے میں دیکھیں، اپنے سوسائٹی میں دیکھیں، بعض لوگ اپنی اچھے اخلاق کی وجہ سے معاشرے میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور ہر طرف ان کی پذیرائی ہوتی ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے، اور بعض افراد اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اور اپنی بدتینتی کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور ہر شخص اس کی اس بد اخلاقی پر اس سے پناہ طلب کرتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو جس طریقے سے مردوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے دونوں پہلو عورتوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض عورتیں اپنی اخلاق کی بنیاد پر ماحول اور معاشرے کے اندر اچھے نام سے جانی جاتی ہیں، اچھے اخلاق سے پہچانی جاتی ہیں، ان کا بہترین نام ہوتا ہے، ان کا بہترین کردار ہوتا ہے، اور بعض عورتیں اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ یہ زمانے نبوی سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ دونوں پہلو آپ کو دکھائی دیتے رہیں گے۔ زمانے نبوی کے اندر بھی کچھ خواتین ایسی تھیں جو منفی انداز میں جانی جاتی تھیں، ان کی کیفیت، ان کی زندگی کا مرحلہ، ان کی زندگی کا نشیب و فراز جو تھا وہ بالکل تاریک تھا، اور کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اچھے نام سے جانی گئیں،
ان کی بہترین تاریخ لکھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سراہنا کی اور ان کی تعریف کی۔ میں پہلے ایک منفی خاتون کی طرف لے کر چلتا ہوں جس نے سماج اور معاشرے کے اندر منفی کردار ادا کیا، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس خاتون کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس دعوت کے آغاز کے وقت مخالفت کرنے والوں میں جہاں مردوں نے مخالفت کی، وہیں پر عورتوں نے بھی آپ کی مخالفت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ مردوں کی مخالفت اتنی ہی تھی جتنی عورتوں کی مخالفت تھی، عورتوں کی مخالفت اتنی ہی تھی جتنی مردوں نے مخالفت کی ہے۔ منفی انداز میں جس طریقے سے مثبت انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے پر مردوں نے آپ کا ساتھ دیا، اسی طریقے سے عورتوں نے بھی ساتھ دیا، اور مخالفت کرنے میں بھی جس طریقے سے مردوں نے آپ کی مخالفت کی اسی طریقے سے عورتوں نے بھی آپ کی مخالفت کی۔ ان میں ام جمیل کا نام سنا ہوگا، اور مردوں میں ابو لہب کا نام سنا ہوگا، ہے نا؟ سب سے پہلے مردوں میں مخالفت کس نے کی تھی؟ ابو لہب نے کی تھی نا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو جمع کیا، خاندان کے سرغنوں کو جمع کیا اور پوچھا اور ان سے سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا جم غفیر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اہم مستقیہ کہ میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ما جربنا الا بصدق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صداقت تو آپ کا بہترین سرمایہ رہا ہے، سچائی آپ کے زبان پر ہمیشہ رہی ہے۔ آج اگر آپ ہم کہیں گے تو ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے، آپ کو سچا مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو جب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ مردوں میں ابو جہل نے۔ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، لہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے مردوں نے آپ کی موافقت کی اسی طریقے سے مردوں نے آپ کی سب سے پہلے مخالفت بھی کی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں میں سب سے پہلے مخالفت کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ خود اپنے خاندان کی عورت، سگے چچا کی بیوی، سگی چچی جس کو کہتے ہیں اپنے زبان میں، اپنے ماحول اور معاشرے میں، یہی ابو لہب جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبا لک یا محمد کہا تھا، اسی کی بیوی نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے خلاف ہجو آمیز جملے کہے، جس کا نام ام جمیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اللہ کی عبادت کے لیے 2-3 رات نہیں اٹھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی کی بنیاد پر 2-3 رات اللہ کی عبادت، رات کی عبادت نہیں کر سکے تو اس نے کیا کہا؟ بڑی خوشی کے عالم میں آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقلاک الشیطان یا محمد، اے محمد آپ رات میں اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھ پا رہے ہیں، آپ اپنے رب کی بندگی نہیں کر پا رہے ہیں، اقلاک الشیطان، کیا آپ کو آپ کے شیطان نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ آج آپ اکیلے ہو گئے ہیں۔ کس نے تانا دیا؟ ام جمیل نے۔ کوئی غیر نہیں، خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے پہلا اور بڑا حق یہ تھا کہ ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، آپ کی بات کو اختیار کرتی، لیکن نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے ہوئے اور آپ کو تانا دیتے ہوئے اس نے کہا اقلاک الشیطان، کیا آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے؟ آپ کو آپ کے شیطان نے، اور شیطان کو کس سے تعبیر کیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کو کس سے تعبیر کیا؟ کہا شیطان سے، کہا شیطان۔ یہی ام جمیل
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ مکہ کے اندر اپنے گلے کا ہار نکالتی ہے. گلے میں عورتیں ہار پہنتی ہیں نا، اس زمانے سے بھی رواج ہے. اس زمانے کی عورتیں بھی اپنے گلے میں بڑے قیمتی قیمتی ہار رکھا کرتی تھیں. ام جمیل کے گلے میں اس زمانے کا سب سے بڑا قیمتی ہار دیکھا گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ام جمیل کے گلے میں جتنا وزنی اور جتنا قیمتی ہار ہوتا تھا، اس زمانے کی عورتوں میں کسی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار نہیں دیکھا گیا. 9 لکھا ہار جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہار اپنے گلے سے نکال کر پورے مکہ کے گلیوں میں گھوم رہی ہے اور اس طریقے سے نچاتے ہوئے گھومتی ہے. اپنے انگلی میں ڈالتی ہے اور نچاتے ہوئے پورے مکہ کی گلی گلی میں شور کرتی ہے کہ اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ان کو متنفر کر دے گا، تو ابو جہل کی بیوی اپنا یہ 9 لکھا ہار اس کو انعام کے طور پر دے دے گی. اس نے مخالفت کی، تاریخ اس نے بھی بنائی ہے، لیکن مثبت انداز میں نہیں بلکہ منفی انداز میں. ام جمیل نے تاریخ کے پنوں پر اپنا نام لکھایا ہے، لیکن مثبت انداز میں نہیں بلکہ منفی انداز میں اس کے نام کو لیا جائے گا اور اس کی تاریخ منفی انداز میں لکھی جائے گی. اس نے کہا کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دے گا، ابو جہل کی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کو اپنا یہ 9 لکھا ہار اس کو تحفے اور ہدیے میں دے دے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تبت لک تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. آگے کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات. آگے ایک جملہ جو فرمایا وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اس قدر تیز ترار نظر آ رہی ہو اور انعام کے طور پر تم اپنا 9 لکھا ہار کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتی ہو. سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو مونج کی رسی سے، تمہارے گلے میں مونج کی رسی ڈال کر تم کو گھسیٹے گا، تم کو مارے گا. جس الفاظ میں ام جمیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کے طور پر لوگوں کو ابھارا، آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف لوگوں کو ابھارا، اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گلے میں مونج کی رسی کو ڈال کر تم کو گھسیٹ کر مارے گا. اور ایک بات، بڑی بنیادی بات بتاتا چلوں میں آپ کو. یہ گلے کا جو ہار ہے یا جس کو گردن کہا جاتا ہے، جس میں عورتیں اپنے ہار کو ڈالتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس گردن کے لیے 2 جملہ پورے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا. 2 ہی جملے. گردن کی عربی کیا آتی ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ گردن کی عربی عنق آتی ہے. عنقن کے معنی گردن. آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو گردن کی جو عربی اہل علم نے بتائی ہے وہ عربی ہے عنق. عنق کے معنی ہوتے گردن. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے لیے جو عورت کی جو گردن ہوتی ہے اس کے گردن کے لیے ایک الگ ہی جملہ استعمال کیا ہے. وہ کیا ہے؟ جید. ہر گردن کو جید سے تعبیر نہیں کر سکتے، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. اسی عورت کے گردن کو جید کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس عورت کے گلے میں چاہے سستا یا قیمتی ہار کیوں نہ پڑا ہو. نہیں سمجھا؟ جو گلا، جو گردن ہر طرح کی چیز سے خالی ہو. ہمارے آپ کے گردن میں کوئی چیز ہے؟ کچھ ڈالے ہوئے ہیں؟ نہیں. آج ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے ہار وغیرہ گلے میں چین وغیرہ ڈالے رہتے ہیں نا. تو جس گلے کے اندر چین ڈال دیا گیا، چاہے وہ چین قیمتی ہو یا سستا ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کون سا جملہ استعمال کیا؟ جید کا جملہ استعمال کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس گلے کے اندر کوئی چیز پڑی نہ ہو، خالی ہو وہ گلا،
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنق کا جملہ استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ابو جہل کی بیوی ابو لہب کی بیوی سے کہا، اے ابو لہب کی بیوی، تجھے اپنی اس قیمتی ہار پر اس قدر زوم ہے، اس قدر گھمنڈ ہے کہ اس قیمتی ہار کو سامنے رکھ کر تم لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر اور آپ کو تکلیف دینے پر اکسا رہی ہو؟ یقین مانو تمہارا یہ قیمتی ہار تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اسی قیمتی ہار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارے گا. فی جیدہا حبل من مسد، موج کی رسی سے، وہ رسی جس کے ہاتھ پر لگنے سے، جسم پر لگنے سے انسان کے جسم کا حصہ کٹ جاتا ہے، ایسا ہار تمہارے گلے میں ڈالے گا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک حصے اور گردن کا ایک ایک حصہ کٹ جائے گا. میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر مردوں کی طرح سے عورتوں نے بھی منفی اپنی تاریخ بنائی ہے. جس طرح عورتوں نے مثبت تاریخ بنائی، اسی طریقے سے عورتوں نے بھی منفی تاریخ بنائی ہے. میں مردوں کے مثبت اور منفی تاریخ کو نہیں بیان کروں گا، صرف خواتین کا، لیکن ایک تقابلی طور پر ایک اور بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد تسلسل انشاءاللہ چلے گا. آپ نے کلدہ کا نام سنا ہوگا، کلدہ نہیں سنا؟ مکہ مکرمہ کے اندر اس زمانے میں اس سے بڑا طاقتور اور بہادر آدمی نہیں پایا گیا. کلدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت عام کر رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلدہ نامی ایک بڑا بہادر پایا جاتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی تو ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو لے کر کلدہ کے سامنے آیا اور کلدہ سے کہا کہ کلدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن عام ہو رہی ہے، کیوں نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ آرائی کر لی جائے. کلدہ نے کہا ابو جہل سے، پریشان کیوں ہو جی، ہم کسی وقت مقابلہ کر لیں گے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی آیتوں کو نازل کر دیا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو نازل کر دیا. 19 علیہا 19 فرشتوں کا ذکر کیا اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کتنے فرشتوں کے ذریعہ سے کی ہے؟ 19 فرشتوں کے ذریعہ سے کی ہے. جب اس آیت کو ابو جہل نے سنا تو کلدہ کے پاس دوڑتا ہوا گیا کہ اے کلدہ، غضب ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا آج تو محمد نے ایسی خبر دی ہے کہ آج اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے Z+ سیکورٹی تیار کر دی ہے. Z+ سیکورٹی تیار کی اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ 19 فرشتوں کا انتظام کیا ہے. اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب تو محمد کی دعوت عام ہونے لگے گی اور ہم اپنی دعوت کے اندر ناکام ہو جائیں گے. کلدہ نے کہا 19 فرشتوں کا تم کہہ رہو، 16 فرشتوں کا مقابلہ میں تنہا کر لوں گا. کس نے کہا؟ کلدہ نے کہا پریشان مت ہو، 16 فرشتوں کا اکیلا میں مقابلہ کروں گا. باقی کتنے بچے؟ 3. اور 3 فرشتوں کا انتظام کرنے کے لیے مکہ کے چند بڑے بڑے جوانوں کو اکٹھا کر لو، ان سے مقابلہ کر لیں گے. ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے. کلدہ دوسری طرف سے پلٹ کر آیا، انتظار کیوں کر رہے ہیں ابو جہل؟ ابھی محمد کو بلاؤ، ابھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مخالفت دیکھیے مردوں کی، مخالفت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ کس طریقے سے رقم ہو رہی ہے کلدہ کی. کلدہ کے کہنے پر ابو جہل نے لوگوں کو جمع کر لیا، میدان میں اکٹھا کر لیا، اور ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر و اطلاع نہیں ہے. کسی نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بھر چکا ہے، لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اور آپ کا مقابلہ کس سے ہونے جا رہا ہے؟ کلدہ سے ہونے جا رہا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلدہ اتنا بڑا بہادر آدمی اور آپ اس سے مقابلہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا گیا ہے اور دعوت مبارزت دی گئی ہے لڑائی کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اس کے مقابلے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی چلے میدان کی طرف بڑھے، میدان میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر، اپنا رومال جو چادر گردن پہ ڈالے رہتے تھے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ کر میدان کے اندر کود جاتے ہیں اور کلدہ تلملا رہا ہے، سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے کلدہ، جس کے ہاتھ موٹے اور تازے ہو چکے ہیں کھا کھا کر۔ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد کیا تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مقابلے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن اگر مقابلے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے تو میں پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ کلدہ نے کہا تم ہاتھ بڑھاؤ گے یا میں ہاتھ بڑھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کسی کام میں، کسی غلط کام میں سبقت نہیں کرتا، نہیں سبقت کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلدہ نے ہاتھ بڑھایا اور کلدہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، ایک ہی پٹک دیا اور سینے پر اپنے پیر کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان باہر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، منت و سماجت کرنی شروع کی اور کہا اللہ کے نبی چھوڑ دیجیے۔ دوسری مرتبہ للکارا، پھر اللہ کے رسول نے لمحے واحد کے اندر پٹک دیا۔ تیسری مرتبہ للکارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پٹک دیا۔ اس کے بعد کیا تاریخ لگائی، تاریخ کیا لکھی گئی سیرت میں؟ اس نے کیا کہا، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مکہ کی سرزمین پر میں نے بڑے بڑے بہادروں سے مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے جنگوں کے جنگ کو دیکھا ہے، میں نے بڑے طاقتوروں کی طاقت کو دیکھا ہے، لیکن آج آپ کے اندر جو میں نے طاقت کا مشاہدہ کیا ہے اس طاقت سے مجھے اندازہ ہو گیا یہ طاقت آپ کی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ غیبی طاقت ہے۔ آپ کے اندر طاقت پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے جو آپ کے اندر اس قدر طاقت و قوت کو پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ نام روشن کیا مردوں نے۔ میں بار بار یہ کہتا چلے آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس تاریخ کے پنوں پر مردوں نے مثبت انداز میں اپنی تاریخ کو رقم کی ہے، اسی طریقے سے مردوں نے منفی انداز میں بھی اپنی تاریخ کو رقم کیا ہے، اور جس طریقے سے عورتوں نے مثبت انداز میں اپنی تاریخ رقم کی ہے اسی طریقے سے عورتوں نے بھی اپنی مثبت انداز میں اپنی تاریخ کو رقم کیا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے کچھ ایسی خواتین جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، خاص کر کے چار عورتوں کی خوبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ آنے والے خطبوں کے اندر جب ہماری انشاءاللہ باری رہے گی ان خطبوں کے اندر ضرور میں ان چار عورتوں کے کارنامے کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا جنہوں نے اپنے تاریخ کے ذریعہ اور اپنے بہترین کارناموں کے ذریعہ تاریخ کے صفحات کو روشن کیا ہے، اور قیامت تک ان کی سیرت کو اور ان کی تاریخ کو اہل ایمان اور مسلمان اس کو زندہ اور پابندہ کرتے رہیں گے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مردوں کے اندر، مسلمان مردوں کے اندر اور مسلمان عورتوں کے اندر وہی جذبہ عطا فرما جو اپنی عبادت اور بندگی کے ذریعہ سے، رب کے احکام پر عمل آوری کے ذریعہ سے اپنی تاریخ بنانے کی کوشش کریں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم وہ قوم ہیں اور ہم اس امت کے اور ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے اخلاق کے ذریعہ دلوں پر حکمرانی کرنے کا ہم کو سبق دیا ہے، چاہے وہ حکمرانی کرنے والے مرد ہوں یا حکمرانی کرنے والی عورتیں ہوں، سب کے دلوں کو جیتنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو لینے اور اس درس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.